السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ زخرف آیت نمبر 57 سے 73 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذ قومک منہ یصدون، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس خوشی سے چلا اٹھی۔ وقالوا اآلہتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑے کے لیے بیان کی، بلکہ یہ لوگ نرے جھگڑالو ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ عیسیٰ تو صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، لہذا تم اس قیامت کے آنے میں شک مت کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور شیطان تمہیں راہ حق سے ہرگز نہ روک دے، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، اور جب عیسیٰ کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا تحقیق میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پھر انہی بنی اسرائیل میں سے جماعتوں نے باہم اختلاف کیا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے المناک دن کے عذاب سے ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی سرکشی، عناد، جھگڑے اور کفر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو آپ کی قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، عکرمہ اور دیگر کئی ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کا ذکر سن کر ہنسے اور اس پر خوش ہونے لگے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وہ بے صبرے ہو کر ہنسنے لگ گئے، اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ وہ اعراض کرنے لگے۔ اس آیت کی شان نزول محمد بن اسحاق نے سیرت میں یہ ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے روایت پہنچی ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام ولید بن مغیرہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نضر بن حارث آیا اور وہ بھی وہاں بیٹھ گیا۔ اس مجلس میں قریش کے اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں جب گفتگو شروع کی تو نضر بن حارث نے اعتراض کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو لاجواب کر دیا۔ پھر آپ نے نظر کو اور دیگر کفار قریش کو یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم
انتم لہا واردون، سورۃ الانبیاء۔ کافروں، اس روز بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم اس میں وارد ہونے والے ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ چلے گئے، اور عبداللہ بن زہری تمیمی آیا اور بیٹھ گیا، تو ولید بن مغیرہ نے اس سے کہا، اللہ کی قسم، نضر بن حارث ابن عبد المطلب کے سامنے نہ کھڑا ہوا نہ بیٹھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ کچھ بول نہیں سکا، یعنی یہ اس کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہتے ہیں، محمد تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اور جن معبودوں کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ عبداللہ بن زباری کہنے لگا کہ واللہ اگر میری ان سے ملاقات ہو جائے تو میں ضرور ان سے جھگڑا کروں گا۔ اس نے کہا کہ محمد سے ذرا یہ تو پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کی پوجا کی جاتی ہے کیا وہ سب اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہودی عزیر کی، حضرت عزیر کی پوجا کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ ابن مریم کی پرستش کرتے ہیں، تو کیا فرشتے عزیر اور عیسیٰ ابن مریم بھی جہنم میں جائیں گے؟ ولید اور اس وقت مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ عبداللہ کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ہنسنے لگے، اور انہوں نے سمجھا کہ اس طرح کی بات کے ذریعے یہ بات جب کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عبداللہ بن زباری حجت میں غالب آ جائے گا، کیونکہ اس کی یہ دلیل بہت مضبوط ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ کی اس بات اور دلیل کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کل من احب ان یعبد من دون اللہ فہو مع من عبدہ، انما الشیاطین ومن امرتہم بعبادتہ۔ ہر وہ معبود جو یہ پسند کرے کہ اللہ کے سوا اس کی پوجا کی جائے، ہر وہ معبود، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پیر فقیر ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہر وہ معبود جو یہ پسند کرتا ہے، ہر وہ چیز جو یہ پسند کرتی ہے کہ اللہ کے سوا اس کی پوجا کی جائے، تو وہ اپنے پوجا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں اور جس کی پوجا کا شیطانوں نے ان کو حکم دیا ہے۔ فرمایا، وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا۔ مشرکین مکہ نے یہ غل مچایا تھا کہ اللہ کے سوا سارے ہی معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے معبودوں سے اچھے کیسے ہوئے اور ہمارے معبود ان سے کمتر کیسے ہوئے؟ پھر تو ہم اپنے ہی معبودوں کو اچھا کہیں گے۔ ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ مشرکین ایسی بحثیں اس لیے نہیں چھیڑتے تھے کہ اگر انہیں معقول جواب مل جائے گا تو اس کو وہ تسلیم کر لیں گے، بلکہ اس لیے کرتے تھے یہ بحث کہ ان کی فطرت میں یہ داخل تھا، ان کی فطرت میں انکار کرنا اور عناد کرنا داخل تھا، اور وہ حق بات کو ان بحثوں میں الجھا کر لوگوں کو حق کے قریب آنے سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ اس واسطے بحث کرتے ہیں اور ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی فطرت میں یہ چیزیں جو ہیں داخل ہیں۔ وہ اس لیے بحث نہیں کرتے کہ اگر صحیح اور معقول جواب مل جائے گا تو اس کو تسلیم کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، نہیں، بلکہ یہ استہزاء کرنے کے لیے اور ان کے پاس عناد ہے، یہ اس واسطے کرتے ہیں کہ حق کو ٹھکرا دیں اور جو ان کے پاس ہے، جو ان کی دلیلیں، جو جھوٹی دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں اسی کے اوپر ڈٹے رہیں اور اڑے رہیں۔ فرمایا، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ اس آیت میں مشرکوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں تھے، نہ انہوں نے کبھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ وہ تو اللہ کے انتہائی مخلص بندے تھے۔ ہم نے ان پر کئی قسم کے انعامات بھی کیے تھے۔ ان کی بن باپ پیدائش اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ تھی، بغیر باپ کے جو ان کی پیدائش تھی وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ تھی۔ پھر انہیں ایسے معجزات بھی دیے تھے جو نہ پہلے کسی نبی کو دیے گئے تھے اور نہ بعد میں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ مقام عبودیت سے بلند ہو کر معبود کے مقام پر پہنچ چکے تھے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہی رہے
اور تا دم زیست وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی کہتے رہے اور بنی اسرائیل کی اتباع کے لیے ایک نمونہ تھے۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ قریش مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کا رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس اعتراض کے مختلف مقامات پر مختلف آپ جواب پڑھ چکی ہیں۔ یہاں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہمیں یہ قدرت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو یہ قدرت حاصل ہے کہ تم میں سے ہی فرشتے بنا دیتے، پھر جو فرشتہ رسول بن کر آتا سب اس کو دیکھ سکتے تھے، اس کی بات سن سکتے اور سمجھ سکتے، مگر فرشتوں کی فطرت میں اختیار نہیں رکھا گیا۔ وہ تو حکم کے بندے ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت اضطراری ہوتی ہے، اختیاری نہیں ہوتی، اور یہ بات ہماری مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پہلی مرتبہ دنیا میں آنا تو خاص بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا، اور دوبارہ آنا قیامت کا نشان ہوگا۔ ان کے نزول سے لوگ معلوم کر لیں گے کہ اب قیامت بالکل نزدیک آ گئی ہے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہی مطلب نکالا ہے، اور بے شمار احادیث صحیحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کی تائید بھی کرتی ہیں، جو بالکل قیامت کے قریب ہوگا۔ تاہم اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش اور آپ کو عطا کردہ معجزات بذات خود قیامت کی علامت بن سکتے ہیں۔ یعنی جو ہستی عام عادی طریقے سے ہٹ کر کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتی ہے اور اسے محیر العقول معجزات عطا کر سکتی ہے، وہ قیامت کو قائم کرنے کی بھی یقیناً قدرت رکھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک البتہ وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ صحیح بات اس بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد ان کا قیامت سے پہلے نازل ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سورۃ النساء۔ اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ، المجاہد کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ کے معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کا خروج قیامت کی نشانی ہے۔ ابو ہریرہ، ابن عباس اور حسن، اکرمہ اور دیگر کئی ائمہ تفسیر کا یہی قول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے قیامت کے دن سے پہلے عیسیٰ کے امام، عادل اور حاکم منصف کے طور پر نازل ہونے کی خبر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں اس میں ہرگز شک مت کرو، یعنی اس میں شک مت کرو کیونکہ یہ ہر صورت میں وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ وَاتَّبِعُونِ، اور میری پیروی کرو ان باتوں میں جن کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، یہی سیدھا راستہ ہے اور کہیں شیطان تمہیں اس سے روک نہ دے، یعنی اتباع حق سے۔ جو شخص بھی قیامت کے آنے میں شک کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ چکا ہے، اور یہ بھی سمجھ لے کہ شیطان کی سب سے بڑی دشمنی اور سب سے بڑی گمراہی یہی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے بارے میں شک کرنے لگ جائے، اور شیطان سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر ناک کی سیدھ چلتا رہے، ادھر ادھر بالکل نہ مڑے اور ادھر ادھر بالکل نہ دیکھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ حکمت سے مراد یہاں شرعی احکام کی بصیرت
اور ان کے مصالح کا علم بھی ہے، شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ کار بھی، اور انہیں عملی طور پر معاشرے میں نافذ کرنے کا طریقہ بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے میری بعثت کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تمہیں شرعی احکام کے متعلق تمام حکمت کی باتیں بتاؤں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو اس کی حقیقت کو تم پر واضح کر دوں۔ واضح رہے کہ یہود یا بنی اسرائیل بہت سے فرقوں میں بٹ گئے تھے، کچھ اختلاف تو ان کے قیامت سے تعلق رکھتے تھے، یعنی قیامت کے متعلق انہوں نے ایسے عقائد گھڑ لیے تھے جو عند اللہ مسئولیت کے مقصد کو ہی ختم کر دیتے تھے، مثلا یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، یا وہ چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہذا جنت صرف انہی کا حق ہے، نیز یہ بھی کہ انہیں دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر صرف چند دن کے لیے، اور کچھ اختلاف ان کے حلت و حرمت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر بعض چیزوں کو حرام کر لیا تھا جنہیں اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، پھر بعد میں اللہ نے سزا کے طور پر واقعی ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیا تھا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تمہاری سرکشی کی وجہ سے تم پر حرام کر دی گئی تھی ان کو اللہ کے حکم سے تم پر حلال کر دوں، لہٰذا اللہ سے ڈر کر ایسے اختلاف چھوڑ دو۔ اور کچھ اختلافات اس وجہ سے پیدا ہو گئے تھے کہ ان کی کتاب تورات اپنی اصلی زبان اور عبارت و الفاظ کے لحاظ سے محفوظ نہیں رہی تھی، اس میں بزرگوں کے اقوال اور مضامین کچھ اس طرح گڈمڈ ہو گئے تھے کہ انہیں خود بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ اس میں الہامی الفاظ اور عبارت کون سی ہے اور الحاقی کون سے ہیں۔ آگے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے باوجود بنی اسرائیل اپنے اختلاف اور فرقہ بازی سے باز نہیں آئے، مزید ستم یہ ڈھایا انہوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بھی اختلاف پیدا کر کے ان اختلافات کو اور بھی زیادہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ایک فرقے نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے دشمن بنے کہ حکومت وقت کے تعاون سے، یعنی اس وقت کے بادشاہ کے تعاون سے، اس کی مدد سے ان کو سولی پر چڑھا کے دم لیا، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ دوسری انتہا کو جا پہنچے، کسی نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہہ دیا بنا دیا، اور کسی نے انہیں اللہ ہی قرار دے دیا، پھر اپنے اپنے موقف کی حمایت میں ایسی ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا کہ بلا شبہ فرقے وجود میں آ کر ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ استغفر اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون۔ وہ قیامت ہی کا انتظار تو کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے جبکہ انہیں خبر تک نہ ہو۔ اس دن متقین کے سوا تمام جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں خوشحال ہوں گے، ان پر سونے کی رکابیوں
اور ساغروں کے دور چل رہے ہوں گے، اور اس جنت میں جس شے کو ان کے دل چاہیں گے اور ان کی آنکھیں متلذذ ہوں گی وہ موجود ہوگی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ قیامت کے دن صرف وہ دوستی برقرار رہے گی۔ فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة۔ قیامت کے دن صرف وہ دوستی برقرار رہے گی جس کی بنیاد تقوی پر ہوگی، اور جنہوں نے صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ایک دوسرے سے دنیا میں دوستی رکھی ہوگی۔ باقی سب قسم کی دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، اور ایسی دوستیاں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، مثلا مشرکوں کی اپنے بتوں سے محبت اور آپس میں دوستی، اسلاف کے خلاف متحدہ محاذ بنانے میں ہر قسم کے کافروں سے دوستی، مجرموں کی مجرموں سے دوستی، جیسے ڈاکوؤں کی ڈاکوؤں سے دوستی، دنیاوی مفادات کی خاطر دوستی۔ ایسی ساری دوستیاں اور رشتے نہ صرف یہ کہ منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور سب ایک دوسرے پر یہ الزام دھریں گے کہ فلاں میری گمراہی کا باعث بنا، میرے تو فلاں دوست نے مجھ کو گمراہ کیا تھا، اور فلاں اپنے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبا، خود تو گیا مجھے بھی لے ڈوبا۔ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ لیکن ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی بنا پر دوستی رکھی ہوگی، نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کیا ہوگا، اللہ کے دین کے قیام کی خاطر آپس میں مشترکہ کوششیں کی ہوں گی، دین کے رشتے کو سب رشتوں اور ساری محبتوں سے مقدم سمجھا ہوگا، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہوگا کہ آج قیامت کے دن تمہیں کسی پریشانی کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، اور انہیں اپنی سابقہ زندگی پر کچھ ملال بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار دی تھی۔ یا رب ہم کو بھی آپس میں دینی محبت، اللہ کے لیے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ آگے ارشاد ربانی ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون۔ ازواج کا ایک مطلب تو ترجمے سے واضح ہے، اور اس کا دوسرا مطلب تمہاری ہی طرح کے تمہارے دوسرے ساتھی اور دوست جن کی دنیا میں دوستی کی بنیاد محض تقوی پر تھی، اخلاص پر تھی۔ تم اور تمہارے جیسے لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی تم اور تمہارے جیسے لوگوں سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم، تم اور تمہارے جیسے لوگ، تحبرون، تم خوش کیے جاؤ گے، اللہم اجعلنا منہم، کہ تم اس جنت میں نعمتوں بھری سعادت و کامرانی کی زندگی بسر کرو گے۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ پہلے سورۃ روم میں بیان کی جا چکی ہے۔ فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب، ان پر سونے کی رکابیوں کا دور چلے گا، جو کھانے کے خاص برتن ہیں، وہ اکواب، اور آب خوروں کا، یہ سونے کے بنے ہوئے پینے کے برتن ہوں گے، پینے کے لیے برتن ہوں گے جن کی ٹوٹیاں نہیں ہوں گی اور نہ حلقے ہوں گے، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور ان میں وہ کچھ ہوگا جسے ان کے جی چاہیں گے، اور بعض نے اسے تشتہیہ الانفس جس کو دل پسند کریں گے پڑھا ہے، وتلذ الاعین، اور جسے دیکھ کر آنکھیں لطف اندوز ہو جائیں گی، یعنی ایسا کھانا جس کی خوشبو اور ذائقہ بہت ہی اچھا ہوگا، نیز وہ بہت خوش منظر ہوگا، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اسی جنت میں ہمیشہ رہو گے، نہ اس سے نکالے جاؤ گے اور نہ اسے چھوڑ کر اس کے بجائے کسی اور جگہ جانا چاہو گے۔ پھر بطور احسان بتایا گیا ہے کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے تمہارے اعمال کا صلہ ہے، تمہارے اعمال صالحہ جو نیک کام کرتے تھے، اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے شامل حال ہوئی ہے، تم جو نیک اعمال کیا کرتے تھے اس کے سبب بنے ہو اس میں جانے کا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سب سے زیادہ شامل ہوئی ہے، پھر تم جنت میں داخل ہونے کے قابل ہوئے ہو، ورنہ محض اپنے نیک عمل کی بنیاد پر کوئی شخص بھی جنت میں داخل
نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، جنت میں داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی سے ممکن ہوگی۔ جنت کے مختلف درجات حقیقت میں نیک اعمال کی بنیاد پر ہی ہوں گے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، وہاں تمہارے لیے بہت سے پھل بھی ہوں گے، تمام انواع و اقسام کے مختلف پھل ہوں گے۔ منہا تأکلون، جن میں سے تم کھاؤ گے، یعنی جنہیں تم پسند کرو گے، جن کے کھانے کا ارادہ کرو گے۔ کھانے پینے کے بعد پھلوں کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ نعمتیں پوری ہو جائیں اور اہل جنت پر رشک بھی پورا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا مستحق بنا دے۔